السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد برادران اسلام، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ احوال و کوائف اور مختصر سے حالات زندگی وہ آپ کو سنائے جا رہے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جانشین اور خلیفہ ثانی سارے مسلمانوں کے بالاتفاق خلیفہ، اللہ پاک نے ان کو بڑی فہم، بڑی فراست عطا فرمائی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی انتہائی فریض تھے. تاریخ میں 3 بہت ہی فراست والے لوگ گزرے ہیں، یا یہ فرمایا کہ 3 بہت ہی فراست والے کام ہوئے ہیں. فرمایا ایک تو جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف گئے اور وہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور ایک طرف 2 خواتین کھڑی تھیں. ان سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کیوں کھڑی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک لوگ پانی اپنے جانوروں کو نہیں پلا لیتے اس وقت تک ہمیں موقع نہیں ملتا. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سے پانی کھینچ کر انہیں مرحمت فرمایا تھا اور انہیں رخصت کر دیا تھا. وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے ابا سے صرف ایک مرتبہ ایک واقعے کو دیکھ کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صرف ایک واقعے کو دیکھ کر ایک نتیجہ نکالا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. ابا جان اس آدمی کو اجرت پر رکھ لیجئے، اس لیے کہ آپ جس کو رکھیں گے وہ قوی ہے اور امین ہے، امانت دار ہے. ایک ہی گویا سمجھ لیجیے کہ ایک ہی دید میں، ایک ہی مشاہدے میں فراست کی اس انتہا کو جانا کہ یہ آدمی انتہائی امانت دار ہے اور یہ آدمی انتہائی قوی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یہ انتہائی فراست کی بات تھی جو بالکل صحیح آئی سامنے. فرمایا کہ اس میں سے ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کرنا یہ سب سے بڑی فراست کی بات. اور یہ خلافت مقرر کرنا مشورے سے ہوا ہے. سب صحابہ سے مشورہ لیا. حضرت صدیق اکبر نے خود اپنے زمانے عدالت میں اور پھر اس کے بعد میں ان کو خلیفہ مقرر فرما دیا. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، چھوٹا موٹا بھی اختلاف نہیں ہوا. اس میں بالاتفاق سب کی بیعت ہوئی ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے ان کے بارے میں جو اپنی فراست ظاہر فرمائی تھی من وعن صادق آئی بعد میں کہ یہ آدمی ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں، یہاں تک فرما دیا کہ پوری امت مسلمہ میں اللہ کو گواہ کر کے فرمایا کہ اے اللہ پوری امت مسلمہ میں سب سے بہتر آدمی کو میں نے امت پر مقرر کر دیا ہے میرے علم کے موافق. بڑے عجیب حالات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے. تو حالات عمر میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کے مزاج میں انتظام بہت تھا اور انتظام کی ضرورت بھی تھی. صدیق اکبر کی خلافت کی جو 2.5 سالہ مدت تھی اس میں
فتنے بہت زیادہ سر اٹھائے ہوئے تھے، ارتداد کا فتنہ تھا، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ تھا، مدعیان نبوت کا، جھوٹے جو نبی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کا فتنہ تھا، ان کی سرکوبی کرنی تھی، وہ تمہید قائم کر دینی تھی اسلامی نظام کی، اور پھر یہ ہے کہ دعوت کے نظام کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نظام کی، بے شمار چیزیں تھیں حضرت صدیق اکبر کے سامنے. اور جب یہ اندرون کے ان سارے مسائل کو حل فرما دیا اللہ کے فضل سے حضرت صدیق اکبر نے، تو اب یہ پھر دوسرا جو نظام ہے اس کے بعد کا مملکت اسلامیہ کا پھیلاؤ، پھر اس میں نظام عدل کا قیام، پھر اس میں نظام فوج کا قیام، پھر اس میں حساب کتاب کا قیام، پھر اس میں نظام عدلیہ کا قیام، ایک پورا یعنی جتنی بعد میں سلطنت کی صورتیں سامنے آئی ہیں انسانوں کے، وہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کی ہوئی ہیں. بانی اول وہی ہیں، ممہد وہی ہیں ایک اعتبار سے. اس سے پہلے روم اور کسرا کے بادشاہوں کے پاس نظام تھا، لیکن وہ دوسری ٹائپ کا تھا. وہ ایک ایسا نظام تھا کہ مثلا مشہور ہے کہ گھوڑے کی پچھاڑی اور امیر کی اگاڑی دونوں برابر ہوتے ہیں. امیر کی اگاڑی سے اور گھوڑے کی پچھاڑی سے تو پتہ نہیں دو لتے کب مار دے. بادشاہوں کا نظام تھا، جو سمجھ میں آ گیا، جو من میں آ گیا وہ ہوتا تھا. اور پھر احتیاط کا جو حال تھا کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رہنے سہنے میں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 250 درہم سالانہ وظیفہ مقرر ہوا. جب وہ خلیفہ بنے حضرت صدیق اکبر، تو دوسرے دن خلافت کے بعد انہوں نے اپنے کپڑے جو ہے نا کاندھے پہ ڈالے، بازار میں بیچنے کے لیے جانے لگے. حضرت عمر نے پکڑ لیا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں آپ. تو کہنے لگے مسلمانوں کا ذمہ دار تو ہوں، لیکن بچوں کو کھلائے گا کون؟ کھلانا تو ہے مجھے بچوں کو. یہ جو بولتے ہیں نا بچوں کو کھلائے گا کون، بچوں کو مجھے کھلانا ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہوتی. بعض لوگ بولتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کرو، کھلانے والا اللہ ہے. تو حضرت صدیق اکبر کوئی غلط بات بول رہے تھے؟ وہ اللہ ہی کھلاتا ہے، یہ بات تھوڑی ہے کہ اللہ نہیں کھلاتا ہے. بقیہ یہ بولنا کوئی توحید کے خلاف بات نہیں ہے، یقین الہی، یقین کے خلاف بات نہیں ہوتی کہ بچوں کو کون پالے گا، بچوں کو پالنا ہے. صدیق اکبر نے یہی فرمایا. تو پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم آپ کا وظیفہ مقرر کر دیں گے. تو 250 درہم سال کے ان کا وظیفہ مقرر ہوا. ایک دن کے 5 بھی مشکل سے پڑتے ہوں گے، 5 یا 5.5، آپ لوگ حساب اچھا جانتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ بکری کے گوشت کا ایک حصہ وہ روزانہ چلے جایا کرے گا آپ کے پاس، یہ طے کیا. ان کا گھر بڑا تھا، کنبہ بڑا تھا، ایک لفظ انہوں نے نہیں کہا. تھوڑے دنوں کے بعد میں پھر بازار میں کہنے کہ بھائی پھر کیوں آیا، آپ کا تو وظیفہ مقرر ہوا. کہنے لگے تم لوگوں نے جو مقرر کیا وہ بس نہیں ہو رہا، میں بچوں کو تو بھوکا نہیں مار سکتا. تو پھر 300 مقرر کر دیا گیا، اور بکری ایک روزانہ ان کی پوری فیملی کے واسطے مقرر کر دی گئی. تو حضرت صدیق اکبر نے مسلمانوں کو جمع کر لیا اور خطبہ دیا اور فرمایا کہ میرا یہ وظیفہ بیت المال سے، حکومت کے مال سے ان لوگوں نے مقرر کیا تھا. اب یہ لوگ اپنے مشورے سے اس کو اضافہ کر رہے ہیں، اگر آپ لوگ اجازت دیتے ہیں تو میں اس کو الاؤ کروں گا، نہیں تو الاؤ نہیں کروں گا، اور اپنی دیگر ضروریات کے لیے میں بازار میں جا کے بیٹھوں گا. سارے صحابہ نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اسی پر گزارا تھا. ایک سواری، ایک چادر، ایک اور چیز، ایک غلام تھا، وہ بھیج دیا حضرت عمر کے پاس اپنے بیماری کے زمانے میں کہ یہ بھیج دے، یہ دے دینا حضرت عمر کو. حضرت عمر دیکھے تو رونے لگے، کہنے لگے بعد میں والے کو کتنی مشقت میں انہوں نے ڈال دیا. مورخین نے لکھا ہے کہ چاہے کوئی بادشاہ بھی ہو جائے تو جس ملک کا وہ بادشاہ ہے اس کا اتنا ہی حصہ بنتا ہے. جس ملک کا وہ بادشاہ ہے اس کا اتنا ہی حصہ بنتا ہے بیت المال میں سے، ذرائع آمدنی میں سے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر فرمایا. آپ اندازہ فرما لیجیے. تو خیر، تو حضرت جس ترتیب سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات اپنے ظاہر فرما دیے تھے، برتاؤ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی نہج پر چلتے رہے اور کہا کہ میں سر منہ اس سے انحراف نہیں کروں گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصلاحات بہت ہیں، انتظامات بہت ہیں. اس میں سے مشہور مسئلہ وہ بھی ہے جو تراویح کے سلسلے میں ہے. آج میں اس کا ذکر کرنے کا میرا ارادہ ہے، چونکہ 2 دن بعد اللہ نے چاہا تو تراویح کا مسئلہ سامنے آئے گا، تو مختصر سنا سکوں گا اس واسطے کہ ہے وہ بہت لمبی بات. ابھی وہ بحث میں پوری پڑھ رہا تھا جمعہ سے پہلے، تو وہ 70 صفحات میں ہے پوری بحث. اب میں کہاں سے سناؤں آپ کو 70 صفحات؟ بڑے بڑے پیجز، وہ بھی چھوٹے بھی نہیں ہوتے. پرانی کتابوں کے تو بڑے ہوتے نا.
دو مسئلے آپ ذہن میں رکھنا، ایک تو رؤیت ہلال کا مسئلہ سامنے آئے گا، یہ مسلمان لڑتے کیوں ہے، یہ کسی بات پہ اتفاق کیوں نہیں ہوتے، بھائی سارے ایک عید کرو، سارے رمضان ایک دن مناؤ۔ ایک نیا مسئلہ مسلمانوں میں اشتعال کا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کرتے رہتے یہ لوگ۔ دیکھو بھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ علماء جس بات پر متفق ہیں سارے بشمول عرب کے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، آج کل تو پھر وہ بھی یہی چھاپ رہے ہیں، کیونکہ اس میں بھی بہرحال حق بولنے والے بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس رمضان کا مدار، چاند ہونے کا مدار اس کے پیدا ہونے نہیں ہونے پر نہیں ہے، اس کے پیدا ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا، اس کے دکھنے سے تعلق ہے۔ پیدا ہو کر بھی نہیں دکھا پھر بھی مسئلہ اپلائی نہیں ہوتا، پیدا ہو کر بھی نظر نہیں آیا تو مسئلہ پھر بھی رمضان شروع نہیں ہوگا اگرچہ کہ پیدا ہو چکا ہو۔ ہمارے پاس اس کا حکم پیدائش سے نہیں ہے، اہل نجوم کے کہنے سے نہیں ہے، نجومیوں کی بات پہ ٹرسٹ کرنے کو نہیں کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ منجمین سے تو ویسے بھی آپ نے اس کو غلط بتایا ہے۔ حضور نے ہمیں فرمایا ہے کہ بس دیکھ کے روزہ رکھو، دیکھ کے افطار کرو، اور اگر 29ویں کو دیکھنے پر نظر نہ آئے، یا اس وجہ سے کہ نکلا ہی نہیں تھا، یا اس وجہ سے کہ نکلا تو تھا لیکن بادل وغیرہ تھا، تو تم 30 دن پورے کر لو۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ عربی مہینہ 30 سے زیادہ کا نہیں ہوتا، 29 سے کم کا نہیں ہوتا، جبکہ انگریزی مہینے 30 سے زیادہ کے بھی ہوتے ہیں اور 29 سے کم کے بھی ہوتے ہیں، 28 کا بھی ہوتا ہے۔ اسلامی کوئی مہینہ 28 کا نہیں ہوگا، اسلامی کوئی مہینہ 30 سے زیادہ کا نہیں ہوگا، دیکھنے کا حکم دینا ہے۔ تو اب ہر ملک میں یہی ہوتا ہے کہ ملک کے اہل ارباب حل و عقد ذمہ دار لوگ کمیٹی بنا دیتے ہیں مسلمان نمائندگی کے طور پر، یہ کام تم کرو، سارے مسلمان تو کر نہیں سکتے ہر کام، تو وہ کمیٹی جو تجویز کرے گی غور و فکر کر کے، اس میں علماء کرام کی بڑی تعداد موجود ہے، وہ تحقیق کر کے پورے جگہ سے معلومات کر کے اگر آپ کو بتائیں گے کہ چاند ہو گیا تو پھر تراویح بھی پڑھ لینا، روزہ شروع کر دینا، اور اگر بتا دیں کہ نہیں ہوا تو نہیں رکھنا۔ اور حساب کتاب کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، پہلے سے ڈکلیئر کر دینا، پہلے سے طے کر دینا، یہ اسلامی اعتبار سے بالکل غلط بات ہے۔ سعودیہ پہ اس بات سے قیاس نہیں کر سکتے کہ وہاں پر تنخواہیں جو ہے نا مہینے سے ملتی ہیں، اصل میں چاند کے مہینے سے، ان کو پہلے سے بتانا پڑتا ہے کہ پہلی تاریخ کب ہے تنخواہ ملنے کے لیے، ان کی چھٹیاں اس سے ہوتی ہیں، ان کے اسکول اس سے ہوتے ہیں، ان کے آفیسر اس سے ہوتے ہیں، ان کے ویکیشن اس سے ہوتے ہیں، ان کے ایگریمنٹ اس سے ہوتے ہیں، ان کے کرایوں کے رینٹ اس سے ہوتے ہیں۔ تو چاند کا حساب ان کے پاس کیونکہ ہے، شمسی حساب پر عمل نہیں کرتے وہ لوگ، تو اس لیے پورے سال کا کیلنڈر بنا لیتے وہ لوگ، تو اس لیے وہ رمضان کی پہلی تاریخ بھی لکھ دیں گے، شوال کی بھی لکھ دیں گے، ذی الحج کی بھی لکھ دیں گے، شروع کر دیتے وہ اپنے حساب سے جو انہوں نے اپنے کیلنڈر میں لکھ لیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے مفتی حضرات الگ فتوا دیتے 2-3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، جب ان کو آنکھ کھلتی، جب سو کے اٹھنے کے بعد، اس کے بعد میں پھر عمل کرتے وہ لوگ۔ تو وہ چیز وہ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے ہم یہاں پر، جو اس کا ریزن دوسرا ہے۔ مسئلہ اصل یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تو یہ علماء کرام، یہ رؤیت ہلال کمیٹی جو ہے جس کے صدر مولانا عبداللہ سلیم صاحب ہیں، وہ فیصلہ ہے ہمارا رؤیت ہلال کے، وہ فیصلہ کریں گے۔ اب چونکہ پورا نارتھ امریکہ ایک ہے تو کیلیفورنیا تک کا حساب ہوتا ہے، اور کیلیفورنیا میں مغرب ہوتی ہے 2 گھنٹے کے بعد۔ اب وہ لوگ چاند دیکھنے میں لگاتے ہیں آدھا گھنٹہ، تو سب جگہ ہی لگتا ہے چاند دیکھنے میں، تحقیق کرنے میں، اس میں اس میں۔ اچھا وہ لوگ اگر آدھے گھنٹے میں ڈیسائیڈ نہیں کر پائے تو پھر 1 گھنٹے میں کرتے ہیں، تو 3 گھنٹے ہمارے حساب سے بنتے ہیں۔ تو ان کی تو مغربی ہوئی، ابھی عشاء نہیں ہوئی، لیکن ہمارے پاس تو عشاء ہو چکی ہوتی ہے۔ اب سارے ساتھی ہمارے بے چین، بے قرار، پریشان، کیا ہوا، فون پہ فون، یہ سب چیزوں کو چھوڑو، جتنی بھی دیر لگے وہ لوگ فیصلہ کر کے، ڈیسائیڈ کر کے، تحقیقات حال کر کے، اطمینان حاصل کرنے کے بعد، شہادت شرعی حاصل کرنے کے بعد میں بتا دیں گے کہ ہاں چاند ہو گیا۔ جب آپ اطمینان سے جو کام کرنا ہے کرنا، بعض مرتبہ اتفاقی طور پر مجاہدہ کرنا پڑتا ہے بعض اعمال کے اندر آدمی کو، تو اس وجہ سے کیونکہ ہمارے ملک اتنا بڑا ہے یہ کہ اس میں 2.5 گھنٹہ ایک مسئلے سے دوسرے مسئلے میں فرق ہے، تو دوسرے مسئلے کا انتظار کیا جاتا ہے، اس میں آ کر 2-2.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ اگر اس سے پہلے دوسرے علاقوں میں کہیں نظر آنے کا کوئی ثبوت نہیں ملا، تب کیلیفورنیا کا انتظار جب کرتے ہیں جب کسی اور جگہ سے کوئی پروف نہیں ملا ہے، اور اگر اس سے پہلے ادھر سے مل جاتا ہے تو ڈیسیژن جلدی بھی ہو جاتا ہے بعض مرتبہ۔ تو اس وجہ سے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ حساب پہ نہیں جانا، پہلے سے بتائے ہوئے تاریخوں پہ نہیں جانا، پہلے سے بتائی ہوئی تاریخ کے مطابق کسی نے رمضان شروع کیا یا ختم کیا اور واقع میں بھی وہ ویسے ہی ہوا، دیکھنے میں بھی، تو حساب سے شروع کرنے کا گناہ الگ سے ہوگا، یاد رکھ لینا اس بات کو۔
اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی قرآن پاک کی تفسیر اور مطلب اپنی طرف سے بتائے، اپنی عقل سے بتا دے، تفسیر برائے کرے، اس کے بعد میں صحیح مطلب بھی اس کا وہی ہو، یعنی مفسرین نے بھی پھر اس کا مطلب وہی بتایا ہو، صحابہ نے بھی وہی بتایا ہو، تو اس کا اپنی عقل سے تفسیر کرنے کی وجہ سے اس کو گناہ ہوگا، یہ حضور نے فرمایا۔ وہ تو موافق ہونا اتفاق کی بات ہے کہ موافق ہو گیا بڑوں کی بات سے، مگر کام تو اس نے غلط نہج کا کیا تھا، غلط طریقے پر کیا ہوا تھا۔ اس لیے جو علماء کرام کی کمیٹی ہے، رؤیت ہلال کمیٹی، اس پہ ٹرسٹ کرو، ان کی طرف سے جو نیوز آ جائے، عید میں بھی ایسے کرنا، اس میں بھی ایسے کرنا، خاموش رہنا، زیادہ کال وال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویب سائٹ پر آ جاتا ہے، شریعہ بورڈ والے بھی اپنے ویب سائٹ پر ڈال دیتے ہیں، تو جیسے فیصلہ ہوگا ویسے ڈال دیا جائے گا، پھر اس کے بعد میں چاہے کال کر لینا، اور دعا یہ کریں کہ جلدی فیصلہ ہو جائے، سہولت ہو جائے۔ تراویح پڑھنا ہوتا ہے، دوسرے دن جاب کو جانا ہوتا ہے، چاہتے ہر کوئی آسانی ہے، ایسی بات نہیں ہے، مگر بعض مرتبہ فیصلہ روزے کا ہے، نہیں روزے کا ہے، اگر روزہ نہیں ہے روزہ رکھوا دیا وہ بھی غلط ہے۔ من صام یوم شک فقد عصى ابو القاسم، جس نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے حضور کی مخالفت کی، یہ بھی ہے۔ تو سختی ہے نا، چونکہ حدیث تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر 29 روزے ہیں تو تم 30 مت بناؤ، اس کو 30 ہیں تو تم اس کو 31 مت بناؤ، 29 ہیں تو تم 28 مت بناؤ اس کو۔ جیسے جمعہ کی 2 رکعتیں ہیں تو اس کو 3 مت بناؤ، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں تو اس کو 4 مت بناؤ۔ یہ مذہب کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ تو دوسری چیز نہیں ہے نا، اس وجہ سے اس میں یہ نزاکت ہے، اس لیے پریشان ہونے کی بات نہیں، دعا کرنا چاہیے کہ اللہ آسانی سے، عافیت سے، جلدی سے مسئلہ حل کر دے۔ ایک مسئلہ یہ رؤیت ہلال کا تھا، دوسرا مسئلہ میرے دوستو 20 رکعت تراویح کا ہے۔ تراویح میں 3 چیزیں الگ الگ ہیں، ذہن میں رکھنا۔ ایک ہے تراویح پڑھنا، اور دوسرا ہے تراویح میں قرآن پاک کا سننا، اور تیسرا ہے تراویح کا مسجد میں جماعت سے ادا کرنا۔ یہ 3 الگ الگ مسئلے ہیں اصل میں۔ تراویح جو ہے یہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، عملاً واجب ہے، اور یہ 20 ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کام کیا وہ یہ ہے کہ پوری بڑی جماعت مسلمانوں کی ایک ساتھ اس کی نہیں ہوتی تھی، مسجد میں کئی لوگ پڑھ رہے ہیں، گھروں میں پڑھ رہے ہیں، 5-5 7-7 کی ٹکڑیاں پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے اقرا ہیں، سب سے قاری حضرت ابی تھے، ان پر جمع کر دیا پورے امت مسلمہ کو کہ بھئی یہاں پڑھ لیا کرو پورے ایک ساتھ، کہ اس میں اجتماعیت ہوگی، پورا قرآن سننے میں آ جائے گا۔ ورنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، مصنف ابن عدی میں بھی ہے، بیہقی میں بھی ہے، اور صحیح روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 20 رکعتا والوتر فی غیر جماعت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت ادا فرماتے تھے اور وتر ادا فرماتے تھے، اور جماعت کا اس وقت اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ آخری سال میں آپ نے 2 مرتبہ 2 دن جماعت سے پڑھائی اور وہ 20 ہی پڑھائی۔ آخری سال میں جب آپ کے جب وصال فرمانا تھا تو بہت سے احکام بالکل آخر میں بتائے گئے نا، تو اس میں یہ بھی تھا کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ فرض نہ ہو لیکن امت کرے پابندی سے۔ 2 دن آپ نے جماعت سے پڑھائی نماز، اور پھر اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ میں آ کے مسجد میں تمہارے ساتھ اس لیے نہیں پڑھا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں فرض نہ کر دی جائے تو میری امت پر شاق ہو جائے گا، جو کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکیں گے وہ تارک فرض ہوں گے، اور رمضان میں فرض کسی کا ترک ہو جائے تو ظاہر ایک مصیبت ہو جائے گی، تو اس کا درجہ کم از کم صرف سنت تک رہے، سنت مؤکدہ تک رہے، اس لیے میں نہیں آیا۔ اس کی وجہ سے بغیر جماعت کے آپ ادا فرمایا کرتے تھے۔ پھر امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ صراحت فرمائی کہ جو 2 دن آپ نے مسجد میں آ کر ادا فرمائی تھی وہ پوری 20 رکعتیں پڑھی تھیں آپ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع فرما دیا، چونکہ عام رواج اجتماعیت کے ساتھ میں مسجد میں پڑھنے کا نہیں تھا، اس لیے حضرت عمر کی طرف اس کو منسوب کر دیا گیا کہ ان کا سب کو جمع کرنا، اس پر سب نے اتفاق کر لیا کہ ہاں ایسا ہی ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عمر جو ہے وہ سنت کا بہت زیادہ اہتمام کرنے والے تھے، اور پورے صحابہ سنت کا اہتمام کرنے والے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ بدعات سے سب سے زیادہ بچنے والے تھے۔ یہ 8 رکعت کا مسئلہ جب پیدا ہوتا ہے تو مجھ سے گزشتہ سال رمضان میں بعض دوستوں نے کہا کہ فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عمر تو بدعتی تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عمر کو بدعتی اگر بول دیتا ہے کوئی آدمی تو مسلمان بھی رہے گا، وہ مسلمان بھی نہیں رہتا ہو۔
تو آدمی اپنی جرات میں اور جنا والا یعنی منہ پھٹے پن میں بھدے پن میں کہاں کہاں تک چلا جاتا ہے، گستاخی میں، بے ادبی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سنت کا اہتمام کرنے والا نہیں تھا کوئی، پورے صحابہ اہتمام سنت میں مشہور تھے، اور حضرات صحابہ کسی ایسی بات کو جو سنت سے ثابت نہ ہو کبھی قبول نہیں فرماتے تھے، اور بدعت سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بدعت کو انہوں نے گوارا نہیں کیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بدعت کو۔ اذان کے بعد میں کسی نے تصویب کر دی، تصویب کا مطلب ہوتا ہے اذان ہونے کے بعد میں پھر ایک دو مرتبہ اعلان کر دیا الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، جماعت ہونے والی ہے آ جاؤ، جماعت ہونے والی ہے آ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے اور حضرت عمر سے بھی، فرمایا کہ اس کو مسجد سے نکال دو، یہ بدعتی ہے، اذان کافی نہیں ہے۔ حیدرآباد میں ہم نے دیکھا ہے جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد اذان دیتے ہیں، پھر آدھا گھنٹہ بعد تک اٹھاتے رہتے ہیں، پورے محلے کو اس میں مسلم غیر مسلم سارے بھرے ہوئے ہیں، مسلمان تنگ ہو جاتے ہیں، بھائی کم از کم یار تھوڑا سا آرام تو کرنا، اتنی زور سے چلائیں گے یہ پورا شہر ایک کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو تصویب کہتے ہیں، یہ بدعت ہے یہ۔ تو ایک مرتبہ کسی نے کہا، حضرت عمر نے نکال دیا اس کو مسجد سے، حضرت علی نے نکال دیا مسجد سے۔ بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ ذرا سی بات پر مواخذہ کرتے تھے وہ لوگ، سب سے زیادہ اہتمام سنت کا کرنے والے تھے، اور صحابہ بھی کسی سنت کے خلاف کی بات کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں فرما دیا تھا کہ جب تک میں اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تمہاری امارت کروں اور تم کو حکم دو تو اطاعت کرنا، ورنہ میری اطاعت نہیں کرنا۔ شروع میں انہوں نے خطبہ دے دیا، پھر اس کے بعد ایک دن جمعہ میں آئے اور کہا کہ اگر میں نے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے خلاف حکم دیا تو کیا کرو گے؟ سب خاموش۔ دوسری مرتبہ کہا بولو بھائی کیا کرو گے؟ پھر خاموش۔ جب تیسری مرتبہ کیا تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور تلوار کھینچ کے بتایا کہ اس سے علاج کر دیں گے آپ کا، اور فرمایا کہ بس میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ جب تک تم ہیں ہم ہدایت پہ رہیں گے انشاءاللہ، جب تک یہ ذہن و مزاج ہے ہم ہدایت پہ رہیں گے انشاءاللہ۔ وہاں پہ کوئی چھوڑنے والا نہیں تھا، سب بول دیتے تھے، بتا دیتے تھے، مرد تو مرد، عورتیں بول دیا کرتی تھی بعض مرتبہ۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مہر جو ہے وہ 400 درہم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ایک مرتبہ بیان میں فرما دیا۔ ایک بوڑھی خاتون پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، وہ فرمانے لگی کہ قرآن پاک میں ہے وَآتِیتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے اختلاف ہو گیا ہے اور تم نے قنطار ڈھیر بھر کے ان کو مہر دیا ہوا ہے تو بھی ان سے واپس مت لو۔ فرمایا قنطار 400 درہم کو بولتے کیا؟ تو اس سے ہوتے ہیں۔ تم خاموش ہو گیا اور واپس لے لیا اپنی بات کو، فرمایا کہ اس نے میری اصلاح کر دی۔ وہ معاشرہ تھا، وہ انوائرمنٹ تھا، حق کی بات میں برابر متنبع کر دیا جاتا تھا، برابر سمجھا دیا جاتا تھا، عرض کر دیا جاتا تھا، کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں پر قصہ یہ ہے کہ پورے صحابہ متفق ہیں، حضرت عثمان کے زمانے میں سب متفق ہیں، حضرت عثمان کی بھی سنت ہے، یہ حضرت علی کی بھی سنت ہے، وہ جو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین والی بات ہے وہ ان پر بھی صادق ہوتی۔ اسی لیے بے شمار مفتی نے فتاوی رحیمیہ میں بھی ہے، شامی میں بھی ہے، اور دوسرے فتاوی کے اندر بھی ہے اور دوسروں میں بھی ہے کہ 8 رکعت پڑھنا بدعت ہے تراویح کی، اور تارک سنت ہوگا جو 20 رکعت کو چھوڑے گا، اور تارک سنت پر حضور کی لعنت ہے۔ اس لیے 20 رکعت پڑھو، ہمت کرو۔ قرآن شریف نہیں سنا جاتا، الم ترا پڑھ لو مگر پڑھو 20۔ 8 پڑھنا تو بالکل غلط بات ہے، صحیح نہیں ہے، وہ کسی امام سے ثابت نہیں ہے، کسی محدث سے ثابت نہیں ہے، پورے چارواں ائمہ اسی پر، توارث عملی اسی پر، تواتر اسی کا ہے۔ تواتر کہتے ہیں جس پر یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمیشہ لوگوں کا کسی چیز پر متفق ہو کر کرتے ہوئے آنا، اجماع اسی پر ہے، سب صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے۔ اگر قرآن میں نہیں ہوتا، حدیث میں نہیں ہوتا، واقعات میں نہیں ہوتا، خالی اجماع ہوتا تب بھی اتنا ہی پڑھنا پڑتا۔ اجماع تو مستقل دلیل ہے، اس کو ذرا قوت سے میں اس لیے بول رہا ہوں کہ چونکہ ایک ذہن پایا جاتا ہے کہ 8 پڑھ لو تو بھی چل جائے گا، اس کے علاج میں کہا کرتا ہوں کہ 8 پڑھنے سے نہیں پڑھنا غنیمت ہے۔ بولیں گے کم از کم 8 تو پڑھ لینے دو اس کو، نہیں، 8 پڑھنے والا دین بدل رہا ہے، 8 پڑھنے والا بدعت کر رہا ہے، 8 پڑھنے والا گمراہی کو رواج دے رہا ہے، 8 پڑھنے والا دین کا تصور بگاڑ رہا ہے جو پیچھے سے ہوتا ہوا آیا ہے، نہیں پڑھنے والا گناہ کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے وہ۔ اس لیے اس کو بالکل حوصلہ نہیں دینا ہے، کیونکہ بالکل ثابت بات ہے، یہ حقیقت ہے، یہ اہتمام کے ساتھ میں 20 رکعت پڑھنے کی ہمت کریں آپ لوگ، اور پھر فرض کا ثواب ملے گا کہ رمضان میں جو نفل بھی پڑھتا ہے تو فرض کا ثواب ملتا ہے،
اس وجہ سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سب صحابہ کو انہوں نے اس پر متفق جماعت باضابطہ شروع فرما دی مسجد میں سب لوگوں کے ساتھ جیسے فرض کی ہوتی ہے اور ایک امام کے پیچھے سب کو متفق فرما دیا. اس طریقے سے یہ سلسلہ چلا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہر قسم کے انتشار سے خلفشار سے بچ کر اس کے پورے اوقات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھ لیجیے سنت.